آپ کہتے ہیں، آپ نے بھی یقیناً خبر جو آئی ہے پڑھی ہوگی کہ پاکستان کو لادینیت سے نہیں ملائیت سے خطرہ ہے. نہیں، یہ خواجہ سعد رفیق نے وہ بات کی ہے جو جس کو لکھتے ہوئے میری تو انگلیاں چپٹی ہو گئی ہیں، گھس گئی ہیں. اور یہ اب سے نہیں ہے، پاکستان کی بات نہیں، پورے عالم اسلام کو لادینیت سے. دیکھو بات سنو، میں ایک سیکولر آدمی سمجھا جاتا ہوں اور میں ہوں بھی نہ بھائی، ٹھیک ہے، میں اچھا، لیکن وہ بھائی یہ دین سے دوری نہیں ہے، دین کے فہم میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. میں نے جب نعت لکھی لوگ بڑا حیران ہوئے، وہ حسن نثار نے نعت لکھی ہو. میں نے کہا تم ٹھیکیدار ہو عشق رسول کے، تم ڈنڈورچی ہو، ہم خاموشی سے کچھ کام کرتے ہیں. ٹھیک، اچھا، اب ہمارے یہاں شام کو کوہرام مچا ہوتا ہے، ٹیوٹر کے جاتے ہی قاری صاحب پہنچ جاتے ہیں، بڑے کیوٹ سے قاری صاحب ہیں ہمارے بچوں کے، لائن لگا کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. کون ایسا کلمہ گو ہے جو لادینیت کا تو ایشو ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو ٹھیکیدار ہے نا، ایک اور بات، دو چیزیں زندگی میں بہت اہم ہیں، آپ کا دین، اس کے بارے میں، اور سیاست. یہ ہم نے نااہل ترین اور ان پڑھ ترین لوگوں کو سونپا ہوا ہے. ہم نے دونوں کام، ہماری سیاست اور ہماری یہ جو مذہبیت، یہ نالائق ترین ان موسٹ آف دا کیسز. اور یہ دونوں بہت ضروری ہے کہ دونوں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، وہ چلتے چلتے سن لو. میں ایک لاہور کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا فضول بات ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا. فضول. میں یہ کہتا ہوں جس پہ کفر کا فتوا نہیں لگا وہ پیدا نہیں ہوا. کوئی ایسا ڈھنگ کا آدمی ہم نے آج تک پیدا کیا ہی نہیں جس پہ کفر کا فتوا نہ لگا. آپ علامہ اقبال سے لے کے بابائے قوم تک دیکھ لو، کیسا فتوا. ٹھیک ہے، اب شعر کی طرف